وہی اس پروردگار نے مجھ پر اور آپ پر ایک یوم واضح کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی ایک طرف مجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ تم شکر کرتے رہو، میں تمہاری نعمت میں اضافہ کرتا رہوں گا، اور ایک طرف وہ کہہ رہا ہے آج کے دن میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ پالنے والے، میں چاہتا ہوں کہ میں تا محشر تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں اور تو تا محشر مجھے عطا کرتا رہے۔ تو شاید آواز آئے تجھے مخفی نعمت سمجھ نہیں آئی جسے میں نے صلب آدم میں ودیعت کیا، لہذا مجھے نعمتوں کے ساتھ تیرا یہ سفر پسند آیا کہ تو میری اطاعت اور اطاعت مصطفیٰ میں غدیر تک آیا، اور جب تو غدیر تک آیا تو میں نے چاہا کہ اب اسلام کی تکمیل بھی ہو جائے اور تجھ پر نعمتیں بھی تمام ہو جائیں۔ تو مالک جب نعمتیں تمام کر دی تو میری شکرانے نعمت کا مجھے کیا فیض ملے گا؟ تو شاید آواز آئے دیکھ نہیں رہا کہ نعمت میں وہ دے رہا ہوں جو ید اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، بقیت اللہ بھی ہے، تقسیم جنت و جہنم کرنے والا بھی ہے، پروانہ نجات دینے والا بھی ہے، لوائے الحمد کا سایہ عطا کرنے والا بھی ہے، یعنی جو کچھ میں دے رہا تھا وہ اسی کے صدقے میں تھا، اور اب جو دوں گا اسی کے وسیلے سے دوں گا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کفران نعمت کرنے والا ہے، اور اللہ کے فضل سے ایک طبقہ یہ ہے کہ جو شکران نعمت کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے اس نعمت کا ذکر بھی مجھ سے مانگا اور اس نعمت کے لیے حکم بھی دیا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ چھپاتے نہیں بتاتے، آشکار نہیں کرتے، پردہ ڈالتے ہیں، اس پر جسے میں نازل کر چکا ما انزلنا من البینات والہدی، بینات میں اور اپنی ہدایتوں میں جسے میں بیان کر چکا، نازل کر چکا۔ تو اب تلاش کیجئے کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ نے بیان کی، کون سی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ نے ہدایت کی۔ تو اب ہدایت کا سفر بھی آدم سے شروع ہوگا اور غدیر کی منزل پر یہ کہہ کر رکے گا اگر یہ نہ پہنچایا تو ایسے ہی جیسے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ یعنی ہدایتوں کا سلسلہ ہے، اور ایسی ہدایت ہے کہ جس میں مجھے کہیں صاحب صراط مستقیم مانگنے کا حکم ہے، کہیں راسخون فی العلم کے دروازے سے تعویل لینے کا حکم ہے، کہیں وارث کتاب کا تعارف کرایا ہے، کہیں اس نے رسول کا گواہ بنایا ہے، اور کہیں اس نے وہ روشن چراغ جسے رسالت کہتے ہیں اس کا سلطان نصیر بنایا ہے۔ گویا اللہ ہدایت کر رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے ولی کو پہچانو، اور میرا ولی اس لیے پہچانوانا چاہتا ہوں تاکہ تم میرے امر سے جڑے رہو، میرے حکم سے جڑے رہو، اور میرے حکم سے جڑنے کے لیے جو ضرورت ہے وہ ہے بلا فصل معصومین کی اطاعت۔ غیر معصوم کی اطاعت پر اتباع کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ لہذا توحید یہ ہے کہ اللہ مجھے آیہ بینہ کے ذریعے هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور، وہ ہے کہ جس نے اپنے بندے پر آیہ بینہ کو نازل کیا، بینات کے ذریعے سے وہ مجھے ظلمت سے نکال کے نور میں لا رہا ہے۔ گویا خالق وہ ہے جو مجھے ظلمت میں رہنے نہیں دینا چاہتا، مجھے گمراہی میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ تم اسے پہچانو کہ جس نے اپنے بندے کے ذریعے سے تمہیں وہ نور عطا کیا ہے جو تمہیں ظلمت سے نکال کر ہدایت کے سفر کا کاربن کرتا ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ اس نور کا نام علی بن ابی طالب ہے۔
رسالت کی حدیث بھی آپ کو پتا ہے، ذات رسالت سے فرمایا انا ولی من واحد لحم کا لحمی دم کا دمی جسم کا جسمی. اور خالق کائنات نے بھی قرآن میں سورہ تغابن میں 8ویں آیت میں ارشاد کیا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. فوراً ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اسی نور پر جسے ہم نے اس کے ساتھ نازل کیا. پتہ چلا نور بھی نازل ہو رہا ہے، آیہ بینہ بھی نازل ہو رہی ہے، اور جو نازل ہونے کے بعد اسے چھپا رہا ہے اس کو خالق ایک اعلان دے رہا ہے، ایک ہدایت کر رہا ہے. تیرے چھپانے سے علی چھپے گا نہیں، تو لاکھ پردہ ڈال اگر علی چھپے گا نہیں. جسے یہاں سمجھ نہیں آیا اسے قبر میں سمجھ آ جائے گا، اور جسے قبر میں سمجھ نہیں آیا اسے محشر میں سمجھ آ جائے گا کہ یہ وہ نور ہے جس کی وجہ سے مجھے فتح نصیب تھی، جس کی وجہ سے مجھے صراط مستقیم نصیب تھی، جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت تھی، جس کی وابستگی رسالت تھی، اور میں نے اسے کھو کر اپنا نقصان کیا ہے، علی کا نقصان نہیں کیا. لہذا خالق چاہتا ہے میں ہر صاحب فہم و فراست، صاحب منبر، صاحب معراج سے ایک بات کہتا ہوں، آپ میری نہ مانیں مگر کم از کم اللہ کی مانیں. اللہ چاہتا یہ ہے کہ جو اس نے نازل کیا ہے بیان اور ہدایت کے ساتھ اسے دنیا تک پہنچاؤ. من بعد ما بینہ للناس بالکتاب، جبکہ میں نے انسانوں کے لیے آشکار کر دیا، بیان کر دیا کتاب میں. پتہ چلا اگر قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس قرآن میں اللہ کی ہدایتیں بھی ہیں، اللہ کے نور کا تذکرہ بھی ہے، بینات بھی ہے. لہذا لوگوں سے ان بینات کو چھپاؤ نہیں، اس نور کو چھپاؤ نہیں، بلکہ بیان کرو. کیوں کرو؟ کیا میرے مالک اس سے تیری توحید پہ فرق پڑے گا؟ کہا میری توحید پہ فرق نہیں پڑے گا، تم لعنت سے بچ جاؤ. اگر میری اس آیہ بینہ کو دنیا تک پہنچاتے رہو، میری ہدایت کو دنیا تک پہنچاتے رہو، اور جو میں نے کتاب میں انسانوں کے لیے بیان کر دیا اس کو دنیا تک پہنچاتے رہو، تو میں تمہیں اس نور سے وابستہ کر دوں گا کہ جس کو میں نے اپنا نور قرار دیا. اور اگر نہیں پہنچاؤ گے تو خالق نے مسلسل آیت میں سورہ بقرہ کی 159 آیت ہے جس میں اللہ یہ اعلان کر رہا ہے اور فوراً کہتا ہے اور اگر نہیں پہنچاؤ گے اولئک فیلعنہم اللہ، اگر نہیں پہنچاؤ گے تو تم پر اللہ کی لعنت ہوگی. ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں پہنچایا جسے میں نے آشکار کیا ہے، میں نے بیان کیا ہے، میں نے اپنی ہدایتوں میں رکھا ہے، میں نے اپنی کتاب میں رکھا ہے، اگر یہ تم نے نہ پہنچایا تو اولئک یلعنہم اللہ ولعنہم اللاعنون، اللہ کی بھی لعنت ہوگی اور ان کی بھی لعنت ہوگی جو لعنت کرنے والے ہیں. پتہ چلا لعنت سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ علی علی کرتے ہوئے جیو، علی علی کرتے ہوئے اٹھو. اور یہ میں نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ذکر کرو میری نعمت کا. وَإِذْ نِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقُهُ الَّذِي وَاسْقَاكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطِعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ صَدُوقٌ. جو آپ کے دل میں ہے اس کا علم اللہ کو ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میری نعمت کا ذکر کرو، اور نعمت سے مراد علی، اور علی کے ذکر کو رسول نے بھی مانگا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے مزین کرو. پتہ چلا جسے نعمت سمجھ نہیں آئی اسے علی دیا گیا، اور جسے علی سمجھ نہیں آیا اسے نعمت کہا گیا، تاکہ تجھے وہ صراط مل جائے جو علی سے وابستہ ہے. اللہ نے علی کو محتاج در نہیں رکھا. اس کی ولادت ظاہری آپ نے دیکھی خانہ خدا میں ہوئی، اور خانہ خدا میں علی دروازے سے نہیں دیوار سے رابطہ کرتا ہے. یہ پہلے دن سے خالق نے بتا دیا میری سنت یہ ہے علی محتاج نہیں ہے راستے کا، اور راستہ محتاج ہے علی کا. آغاز میں توحید نے بتایا اور غدیر میں رسول نے بتایا کہ پالنے والے پھیر دے ہم کو ادھر ادھر علی جائے.
علی مع الحق والحق مع علی، پتہ چلا حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور دعائے رسول یہی ہے جو اللہ نے کیا ہے کہ علی راستے کا محتاج نہیں ہے، جہاں سے جائے گا راستہ بنا لے گا۔ اگر سمجھ نہ آئے تو یہ تیری بدقسمتی ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے قول کہا اور اس کو آپ نے نعوذ باللہ ذات رسالت میں آپ سے جوڑ دیا کہ ذات رسالت نے فرمایا کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اتباع کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ آپ یہی حدیث رکھیں اور قرآن کے ساتھ اس کو جوڑیں تاکہ پتہ چلے کہ سارے اصحاب صاحب فلاح ہیں یا کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر مومن نہیں ہیں۔ وہ دھوکہ دے رہے ہیں صاحبان ایمان کو، اللہ کو، اور وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ بارہا میں نے اس ممبر سے کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ لَمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ انسانوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، مگر یہ ایمان نہیں لائے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور صاحبان ایمان کو، اور یہ اللہ اور صاحبان کے ایمان کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر ان کو شعور نہیں ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے اور میں نے اس مرض کو بڑھا دیا۔ پالنے والے بڑھانا تو تیرا کام نہیں ہے، شفا دینا تو تیرا کام ہے۔ شاید آواز آئے میں نے قرآن میں بھی شفا نازل کی، میں بھی کہہ رہا ہوں میں شفا دینا چاہتا ہوں، مگر یہ شفا سے لینے والے بنے تو صحیح مگر یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، اپنے بغض اور نفاق کو چھپاتے ہوئے مجھ سے دعویٰ ایمان کر رہے ہیں مگر میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا جب تک کہ یہ علی پر ایمان نہ لائیں۔ دیکھیے ایک مولا کا قول اکثر آپ نے سنا، علماء بیان کرتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ ٹھیک ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ارادہ کبھی ہے آپ کے پاس جو آپ مجھے بتا سکے کہ علی کا کون سا ارادہ جب ٹوٹا اور اللہ پہچان لیا؟ خدا کی قسم میری اور آپ کے پاس کوئی میزان نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ اللہ کیا چاہتا تھا اور علی کیا چاہتے ہیں، مگر میں بہت تدبر اور تعقل کرنے کے بعد جس نتیجے تک پہنچا آپ کی نظر کر رہا ہوں، اس کو تولے اور سوچیں کہ مندر بھائی نے جو تدبر کیا وہ کہاں تک پہنچا اور ہم اس سے کتنا آگے جا سکتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ اللہ نے علی کو رسول کا گواہ بنایا۔ اسلام کا آغاز رسالت کے لبوں سے تب شروع ہوا جب علی کی اس کے ساتھ گواہی آمیزش شامل ہو گئی۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ یہی رسول ہے جو خاموش ہے اور اسی رسول کو کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضل کبیر۔ یہی رسول ہے جس کو اللہ نے پیغام دیا کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اور یقیناً آپ رسول تھے، یہ نہیں ہے کہ یہاں آ کر بنے، جو یہاں آ کر بنے وہ رسول نہیں ہوتا۔ بہت کمال کرے گا کہ صحابی بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا، نہ نبی بن سکتا ہے نہ رسول بن سکتا ہے، یہ سب آپ کے اپنے اختراع ہے کہ اگر ہوتا تو فلاں نبی ہوتا۔ جو کفر پیدا ہو کافر پیدا ہو وہ نبی ہو جائے یہ آپ کو مبارک ہو سکتا ہے، ہمیں تو اللہ نے بتا دیا نبوت وہاں ہے، رسالت وہاں ہے، جہاں رجس نہ ہو، جہاں نجاست ہوگی وہاں حق نہیں ہو سکتا۔ کوئی حق کو پہچاننا ہو تو طاہر کو پہچانو، اور طاہر کو پہچانو تو حق کو پہچانو، اور جب حق پہچان لو گے تو پھر شک نہیں ہونا چاہیے۔ رسالت و ولایت کا توحید کا کلمہ کب پڑھوایا گیا؟ جب علی کی گواہی دے دی گئی، نصرت مانی گئی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ قول میرے حبیب کو قل ادخلی ادخل صدقا واخرج مخرج صدقا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ اے میرے حبیب مجھ سے مانگو کہ داخل کر دو صداقت کے ساتھ،
نکال دو صداقت کے ساتھ اور عطا کر اپنی بارگاہ سے سلطان نصیر، مددگاروں کا سلطان، پالنے والے یہ سلطان کیوں مانگنے کی دعا کروا رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ مجھ سے مدد مانگو؟ پتہ چلا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنی دیے جا رہے ہیں کہ جب میں نے اپنے رسول کو ڈائریکٹ نہیں دیا تو تمہیں کیسے ڈائریکٹ دے دوں گا؟ میں نے تو رسول سے کہا ہے تیری صداقت کے لیے جس کی ضرورت ہے اسے علی کہتے ہیں، تو جب علی صداقت رسول کی ضرورت ہے تو میرے ایمان کی صداقت کی ضرورت کیوں نہیں ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے کہا محشر میں بلاؤں گا امام کے ساتھ، تاکہ پتہ تو چلے کہنے والا جو ایمان کا دعویٰ کر رہا تھا سچا تھا یا نہیں تھا، یا اسی فہرست میں تھا جو میں نے کہا تھا یہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر۔ اگر ان کا ایمان ہوتا تو علی کے دامن سے واپس نہ ہوتے، علی کے دامن کو نہیں چھوڑتے، اور محشر میں جب میں امام کے ساتھ بلاؤں گا تب پتہ چل جائے گا کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے کتنے تھے، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے کتنے تھے۔ اگر آخرت پر ایمان ہوتا تو کبھی بھی علی کو نہ چھوڑتے، کیونکہ علی واحد ذریعہ ہے قرب الہی کا۔ عزیزان محترم، میں بہت سوچتا رہا مالک کون سی ایسی چیز ہے جو میں دیکھوں کہ علی کا ارادہ ٹوٹا ہوگا۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ میں نے کلمہ توحید پڑھا، رسالت کا کلمہ پڑھا، میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج ادا کیا، زکوٰۃ دی، خمس دیا، جہاد کی، یہ سارے عبادت کر چکا، اور عبادتیں کرنے کے بعد میں چاہتا یہ تھا کہ میں اب اللہ کو راضی کر لوں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرا مولا بھی چاہتا تھا مالک میرا کام ہو گیا، تیرے رسول کی رسالت مانی گئی، تیری توحید پہنچا دی گئی، بس تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ لیکن لگتا یہ ہے اللہ تو علی تو یہ چاہتے ہیں کہ بس اللہ تو راضی ہو جا، میں پہچانا جاؤں نہ پہچانا جاؤں تو پہچان لیا گیا۔ مگر وہاں سے آواز آ رہی ہے اگر رسول یہ نہ پہنچایا تو ایسے ہی جیسے کوئی کار رسالت انجام نہ دیا۔ پتہ چلا سارا اسلام ایک طرف ہے، علی کی ولایت ایک طرف ہے، اور یہی وہ بینہ ہے جس کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے اسے مت چھپاؤ، اسے پہنچاؤ دنیا تک۔ اسے میں نے کتاب میں بیان کیا ہے، اسے چھپاؤ گے تو لعنتی بن جاؤ گے۔ تو اب عزیزان محترم فیصلہ تم کرو، صاحبان درود کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا لعنتیوں میں رہنا چاہتے ہو؟ لعنت کا آغاز وہاں سے ہوا تھا جہاں پہلا منکر آیا تھا۔ ابلیس پہلا لعنتی ہے جسے اللہ نے اپنے گھر سے نکالا تھا، تو جسے اللہ کے گھر سے نکالا گیا وہ پہچانا نہیں گیا، اور جس کے گھر میں دروازے بند کیے۔ کبھی سوچو تو صحیح، تدبر تو کرو، جو وہاں سے نکال دیا گیا وہ پہلا کافر ہے۔ تو اب یہاں کے کافروں کو پہچاننے کے لیے کوئی تو ایسا کام ہونا چاہیے کہ کوئی اللہ کے گھر سے آئے اور کسی پر اللہ کے گھر کے دروازے بند ہو جائیں۔ تو عزیزان محترم یہی وہ کمال ہے کہ آپ کہتے ہیں جس کی چاہو اتباع کرو فلاح پالو گے، اور رسول کہہ رہے ہیں ابو ذر اگر ساری بنی آدم ایک طرف اور علی دوسری طرف سب کو چھوڑ دینا مگر علی کو نہ چھوڑنا، کیونکہ علی وہ واحد ذات ہے جو انہیں کبھی ہم سے منحرف نہیں ہونے دے گی۔ تو کمال ولایت اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تو چاہتا یہ ہے کہ جب تک علی کی ولایت کا کلمہ نہ پڑھا جائے میں تمہیں اپنی رضائیں نہیں دوں گا، میں تمہاری عبادتوں کو قبول نہیں کروں گا۔ میرے رسول نے مجھے بتا دیا 1000 برس کی زندگی پاؤں، سارا دن روزے سے رہوں، ساری رات مصلے پہ رہوں، ہر سال کا عیادہ حج کروں، یہاں تک کہ صفا و مروہ کے درمیان میں صحیح کرتے ہوئے مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا جاؤں، مگر اگر بغض علی میرے دل میں ہے تو اللہ مجھے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ تو جو جنت کی خوشبو روک لے منکر علی کے لیے وہ جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ یہ شعور، یہ ادراک حاصل کریں، اس کو تدبر کہتے ہیں۔ قرآن پڑھیں اور قرآن پر تدبر کریں۔ افلا یتدبرون فی القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ جو دلوں میں تالا لگا ہوا ہے نا، اور لوگوں کی محبتوں کو تم نے اپنے دل میں جگہ دی ہوئی ہے، اسے نکالو اور اس کی محبت داخل کرو جس کی محبت کو اللہ نے اپنی محبت کی دلیل بنایا ہو، جس کی اطاعت اور اتباع کو اللہ نے اپنے ساتھ واجب کیا ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا بہت آسان ہے کہ میں غیر اللہ کی مدد نہیں لوں گا، میں غیر اللہ کی عبادت نہیں کروں گا، مگر عبادت نام کس چیز کا ہے؟ عبادت سجدوں میں رہنے کا نام نہیں، عبادت نام ہے اطاعت کا۔
اسی لیے اس نے خالق نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عبادت اس لیے کروا رہا ہے کہ مجھے متقی بنائے، اور متقی انسان تب بنتا ہے جب صادقین کے ساتھ رہے۔ عبادت کا مقصد متقی بنانا ہے، نہ کہ یہ کہ تم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر احسان جتاؤ کہ میں نے اتنے سجدے کیے، میں نے اتنی عبادت کی۔ یہ ساری عبادت رائے گاہ چلی جائے گی اگر تم نے لوگوں کو علی سے روکا۔ سورہ محمد کی پہلی آیت کیا ہے؟ والذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ جس نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکا، اس نے اپنے اعمال ضائع کر دیے۔ مجھے پریشانی نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی کافر کہے، مگر کافر کی ایک پہچان تو یہ بھی اللہ نے بتائی کہ جو اللہ کی سبیل سے روکے۔ فیصلہ آپ کریں، مجھے کافر کہنے والا مجھے کافر کہتا ہے اور میں اسے کہتا ہوں کہ آؤ میں سبیل کی طرف بلا رہا ہوں۔ جو سبیل کی طرف بلائے اسے تیری زبان میں کافر کہتے ہیں، اور جو سبیل سے روکے اسے توحید کی زبان میں کافر کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی محبت کیوں واجب کی ہے؟ قل ما اسألکم علیہ اجرا الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ میں نے تم سے ان کی مودت، اجر رسالت جو مانگا ہے، مودت جو مانگی ہے، اس لیے مانگی ہے کہ تم میں سے جو چاہے وہ اللہ کی سبیل کو اختیار کرے۔ پتہ چلا مودت بھی سبیل کی طرف بلاتی ہے، اطاعت بھی سبیل کی طرف بلاتی ہے، اور مومن بھی سبیل کی طرف بلا رہا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے سبیل کی طرف آئیں یا سبیل کو روکنے والے بن جائیں۔ کافر وہ بھی ہے، کافر یہ بھی ہے۔ تم کفر کرتے ہو ولایت کا، ہم کفر کرتے ہیں ان کا کہ جو خود کو ہم سری علی کے لیے تیار کیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جیتے میرا مقصد تیزی کے ساتھ گزرنا اس میں تھا تاکہ میرے بچوں کے، میرے سننے والوں کے ذہن میں راسخ ہو جائے۔ ہم شرک نہیں کرتے، ہمیں کافر کہنے والے اس لیے کافر کہتے ہیں کہ ہم غیر اللہ کی مدد نہیں لیتے، چاہے غیر اللہ تمہاری طرف سے اجتماعی وجہوں سے منتخب ہوا ہو، ہم اسے اپنا سلطان نصیر اور مددگار تسلیم کرتے ہیں جسے اللہ مددگار بنائے۔ آپ خود مددگار بنا رہے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں جو خود کہے کہ اگر سیدھا چلو تو مجھے اتباع کرو، اگر بھٹک جاؤ تو مجھے روک لو۔ جسے روکا جا سکے اسے ہادی نہیں کہتے، ہادی اسے کہتے ہیں جو دے لے لو، جس سے روکے بھاگ آ جاؤ۔ تو فیصلہ تم کرو، تم روکنے والے بننا چاہتے ہو یا ہادی کو روکنے والا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو عزیزان محترم، یہ کمال ولایت ہے کہ جس کے لیے مجھے اور آپ کو بار بار بیدار کیا۔ خبردار میرے عہد کو مت توڑو، اور اگر کوئی عہد توڑ رہا ہے اس کا بھی تاریخ قرآن میں موجود ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ خالق ہے جو قرآن میں بار بار بیان کر کے بیان کرتا ہے۔ تمہیں وہ عہد یاد کراتا ہے جو یوم الگ سے کرتے چلے ہو، جو دنیا میں تم نے کیا ہے، جو تم نے غدیر میں کیا ہے، جو تمہارے ماں باپ تم سے ہر جانے والا آنے والے سے عہد لے رہا ہوتا ہے کہ دیکھو علی کی ولایت کو تسلیم کرو۔ آذان میں ہو، اقامت میں ہو، تمہیں علی کی ولایت پڑھائی گئی، سنائی گئی تاکہ تم علی کے منکر نہ بنو۔
اتنی محنت کی ہے قرآن میں، اتنی محنت کی ہے رسالت میں، اور اس کے بعد بھی آپ اس سے انحراف کریں، اللہ کے امر کو قطع کریں۔ اللہ کا امر جڑتا ہی محمد والے محمد سے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی امر الہی جس سے واضح ہوتا ہے اسے اولی الامر کہتے ہیں، اور جسے اولی الامر کہتے ہیں اس کے بغیر نہ دین مکمل ہوا تھا، نہ اللہ نے اپنی رضائیں دی تھی، نہ اپنی نعمتیں تمام کی تھیں۔ لہذا مجھے اور آپ کو بارگاہ امامت میں ویسے رہنا ہے جیسے رہنے کا حق ہے۔ مولا فرماتے ہیں انسان کی قبولیت اعمال کے لیے 5 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے عقل، انسان عاقل ہو، جانوروں کی طرح نہیں۔ بڑا ہجوم دیکھا اس میں شامل ہو گئے، مولانا نے نہج البلاغہ میں کہا یہ ہجوم دیکھ کر چلنا تو اس بھیڑ کی مانند ہے جو بڑے ریوڑ میں شامل ہوتی جاتی ہے، ایک ریوڑ سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے میں، یہاں تک کہ نہ گھر کی رہتی ہے نہ کہ اپنے دوستوں کی رہتی ہے، کیونکہ وہ ریوڑ اتنی تیزی سے بدل رہی ہوتی ہے کہ بہت سے ریوڑ بدل بدل کے ہجوم میں کھو جاتی ہے، اور جب شام ہوتی ہے اور واپس پلٹنے لگتی ہے تو نہ واپسی میں دوست نظر آتے ہیں نہ گھر نظر آتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم بھی اس دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہم بہک نہ جائیں، بلکہ جب واپس جائیں تو اسی امام کے ساتھ اٹھیں جس امام کے ساتھ وَمَا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے تمہیں زندگی اور موت دی تاکہ یہ دیکھیں کہ تم میں کون ہے جو ایسا عمل کرتا ہے۔ ایسا عمل سے مراد ولایت علی ہے۔ ایسا عمل یہ ہے کہ تمہیں پہلے سوال کا جواب آتا ہو کون ہے تمہارا امام۔ اگر امام ہی نہیں سمجھ آیا تو اس سے بڑی جہالت نہیں ہے۔ یعنی عقل مند وہ ہے جسے شعور ہو کہ ایسا عمل کسے کہتے ہیں۔ اور مولا سے جب عقل کی ڈیفینیشن پوچھی تھی تو مولا نے فرمایا تھا عقل مثل ہے اس رسی کی جس رسی سے جانور کو پھوٹے سے باندھا جاتا ہے۔ پتہ چلا رسی جانور کو پھوٹے سے باندھنے کے لیے اور عقل انسان کو ولایت سے وابستہ رکھنے کے لیے دی گئی۔ یعنی عقل اس لیے ہے کہ تمہیں معرفت ہونی چاہیے محمد والے محمد کی، کوئی جھوٹا اس بارگاہ ولایت میں اور امر میں نہیں شامل ہو سکتا کہ جس کو اللہ نے شامل نہیں کیا۔ یعنی عقل عاقل ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہے قبولیت اعمال کے لیے علم، یعنی عقل کا شکریہ ادا کرو علم حاصل کر، اور علم کے لیے تمہیں پیدا کرنے والا عالم پیدا کرا تھا مگر اس نے تمہیں عالم پیدا نہیں کیا، اور تمہیں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر نہیں جانتے۔ پیدا ہی نہ جاننے والا کیا مگر نہ جاننے والا رہنے کی اجازت نہیں دی۔ کہا سوال کرو سوال کرو سوال کرو، یہاں تک کہ علم حاصل کرتے 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 اس دروازے پہ پہنچ جاؤ جسے در علم کہتے ہیں، اور جب در علم مل جائے تو شکریہ ادا کرو کہ مالک تو نے مجھے وہ در عطا کر دیا جسے تو نے علم کا در کہا، حکمت کا در کہا، جسے تو نے رسول کا گواہ بنایا، قرآن کا وارث بنایا، راسخون فی العلم کہا، امام مبین کہا، ولی کہا۔ پتہ چلا عقل کو علم ملتا ہے معرفت امامت کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، امام نعرہ حیدری۔ یہ عقل کا شکریہ علم ہے، اور علم پی ایچ ڈی کرنے کا نام نہیں ہے، علم نام ہے معرفت امام کا۔ من مات ولم یعرف امام الزمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، وہ انسان جو اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا تو جہالت کی موت مرا۔ پتہ چلا عاقل وہ ہے جسے علم ہو، اور علم عالم وہ ہے جس کا امام ہو۔ اور جب امام مل جائے تو تیسری شرط یہ ہے کہ امام سے وابستگی ہونی چاہیے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، کچھ لینے دینے کے لیے نہیں کہ کچھ ملے گا تو امام ہے اور کچھ نہیں ملے گا تو امام نہیں ہے۔ نہیں، امامت وہ نور ہے کہ جو کربلا میں روشن چراغ بجھا کے کہتا ہے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، مگر جو محمد و آل محمد کی معرفت رکھتے ہیں، جنہیں عقل ہے، جنہیں علم دیا گیا، وہ جانتے ہیں کہ میرا چراغ ہدایت یہ روشنی کا کمکمہ نہیں ہے، میری ہدایت کا سرچشمہ ولایت محمد و آل محمد ہے۔ وہ مولا کو چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ کہتے ہیں مولا اگر ہمارے وجود کو
100 بار زندہ کیا جائے اور ہمیں کینچیوں سے کاٹ دیا جائے تب بھی ہم آپ کے دروازے کو نہیں چھوڑ کر جائے گا۔ مولا جنت دے رہے ہیں، ضمانت دے رہا ہے سردار جنت، مگر جنت کو قصر دیکھنے کے بعد مولا کہتے ہیں جاؤ میں اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے بال بچوں کو جو لے کے جانا چاہتا ہے چلا جانا۔ یہ زہرا کا لال ضمانت دے رہا ہے کہ یہ جنت تمہاری ہے، مگر کہنے والے کہتے ہیں مولا ہم جنت کے لیے تو آئے ہوئے ہیں۔ جو جنت کی فکر کرتا ہے وہ بہک جاتا ہے، اور جو امامت کے قدموں میں جگہ پاتا ہے تو وہ پھر جنت اس کی ہرس کرتی ہے۔ مومن ہرس نہیں کرتا، جنت ہرس کرتی ہے کہ یہ اپنی خاک سے بھی نہ اٹھایا جائے بلکہ اسی خاک کے ساتھ جنت میں آئے، کیونکہ اس کی آبرو ایسی ہے کہ یہ ابو تراب کی نسبت کے ساتھ تراب میں سویا ہے، لہذا تراب بھی اتنی محترم ہے کہ اسے اسی نسبت کے ساتھ اٹھایا جائے۔ چوتھی شرط ہے اسلام۔ اسلام چوتھی شرط میں کیوں ہے؟ کیونکہ آدم سے لے کر خاتم تک جتنا آیا وہ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو راستے میں جو مر گیا رسالت سے ساتھ آتے آتے غدیر سے پہلے جو مر گیا اس کے اعمال کی قبولیت اسلام پر ہے۔ اگر وہ اسلام نہیں لایا، کلمہ توحید نہیں پڑھا تو اس کا عمل قبول نہیں ہے، مگر غدیر کے بعد اب اسلام نہیں ہے، اب قبولیت اعمال کے لیے اسلام نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے سورہ والعصر؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، وہ کامیاب ہوں گے جو ایمان لائے۔ اب جو ایمان نہیں لایا، اسلام پہ رک گیا اور کہے جنت میری ہے، معاف کیجئے گا ایسی جنت سستی نہیں ہے کہ تم اسلام لائے اور جنت تمہیں مل گئی۔ اللہ نے رضائیں ہی روکے رکھی ہیں جب تک کہ علی کی ولایت کا کلمہ نہیں پڑھوایا، تاکہ دنیا کو پتا چلے اللہ کو راضی کرنا ہے تو علی کو راضی کرو، تاکہ خالق تمہیں جنت عطا کرے۔ پانچویں شرط ایمان ہے، اور ایمان کے بغیر خدا ہمیں اجر نہیں دے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ دو آیتیں بلا فصل آگے پیچھے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے ان سے جو ایمان لائے عمل صالح کرتے ہیں کہ ہم تمہیں جنت عطا کریں گے، اجر عظیم عطا کریں گے، اور جو ہماری آیت کا انکار کرتے ہیں، جو ہماری آیت جھٹلاتے ہیں، ان کو ہم جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو یہ جہنمی کون ہے، جنتی کون ہے، اب بھی سمجھ نہیں آیا۔ آیا بینہ کہتے علی کو ہے، جو علی سے وابستہ ہوا جنت اس کی ہو گئی، جس نے علی کو چھوڑا جہنم اس کی ہو گئی۔ پھر رسالت میں کہا خدا کی قسم خدا جہنم پیدا نہ کرتا اگر سب علی کی محبت پر ایک ہوتے۔ پتہ چلا جنت اور جہنم تقسیم ہو گئی۔ یہی میرے مولا امام رضا نے مامون کے دربار میں کہا تھا، جب مامون نے فرزند رسول سے سوال کیا تھا کہ مولا یہ سمجھ نہیں آتی مجھے کہ کیسے علی جنت اور جہنم تقسیم کریں گے، مولا نے فرمایا میرے جد کے قول میں شک کر رہا ہے تو اپنے جد کے قول پر تو ایمان ہونا چاہیے۔ تیرے جد عباس ابن عبد المطلب کا قول ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض کفر ہے، تو جنت کفر اور ایمان سے تقسیم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جو علی پر ایمان لایا وہ جنتی ہو گیا، جو علی کا انکار کرنے والا وہ کافر ہو گیا۔ کہنے لگا با خدا ایسا جواب دیا کہ ابا صدق کہتا ہے فرزند رسول کیا خوبصورت جواب دیا کہ دشمن مبہوت ہو کے رہ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ جواب اس کے لیے تھا، ورنہ میرا جد تو وہ ہے جو محشر میں دیکھے گا، پیشانی سے پہچانے گا یہ میرا ہے اور یہ جہنم کا ہے۔ اتنی ولایت کی طاقت ہے جسے خالق نے محمد و آل محمد کو عطا کیا، مگر دنیا نے محمد و آل محمد کا عرفان حاصل کرنے کے بجائے تکفیر پہ زور رکھا اور آل محمد سے چھیننے کی کوشش کی، باوجود اس کے کہ یہ عہد ان سے لیا جا چکا تھا کہ وہ اطاعت کریں گے اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی، مگر انہوں نے عہد کو توڑا، انہوں نے امر الہی کو قطع کیا اور انہوں نے محمد و آل محمد کے ولایت سے اعراض کیا۔ خالق نے کہا یہ خسارے میں ہے، پتہ چلا خسارے سے نکلے تھے ایمان لا کے اور دوبارہ خسارے سے چلے گئے علی کی ولایت کا انکار کر کے، تو خسارہ اس کا نصیب ہے جو در علی میں نہیں آئے، اور جنت اس کی ضمانت ہے جسے علی مل جائے۔ مگر ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہوا مالک ہمیں جنت کی ہرس نہیں،
ہمیں مولا کے قدموں میں جگہ چاہیے، ہم مولا کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، مولا کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں۔ جب تک زندہ ہے دامن علی سے وابستہ رہے، میں شرم اٹھیں تو لوائے محمد کا سایہ نصیب ہو۔ مگر یہ کتنی بدقسمتی ہے، یا کہ نعبد و ایاک نستعین کے معنی یہ دیے جاتے ہیں بس تیری عبادت کرنی ہے اور تجھ ہی سے مانگنا ہے۔ تو جب تجھ ہی سے مانگنا ہے تو خالق نے کیوں کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر خالق نے کیوں کہا کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جو نبی دے لے لو، جس سے روکے باز آ جاؤ۔ یہ تمہاری ہی ضد کیوں ہے کہ میں بس اللہ ہی سے مانگتا ہوں، اللہ ہی سے لوں گا؟ بھائی دنیا میں بھی نبی سے مانگنے کا حکم ہوا کہ جو نبی دے وہ لے لو، اور نبی نے جو دیا اسے علی کہتے ہیں۔ اب یہ علی کا کمال ہے، جو دے گا وہ لینا پڑے گا، جہنم کا پروانہ ملے یہ جنت کی نجات۔ یہ تمہاری مرضی ہے، یا کہ نعبد و ایاک نستعین کے سفر کو پہچانو اور یہ جانو کہ ید اللہ ہے علی، وجہ اللہ ہے علی، بقیت اللہ ہے علی۔ اس علی کو چھوڑ کر تم نے نقصان علی کا نہیں کیا، اپنا خسارہ کیا، اور جو خسارہ کرے اس کو خالق بچائے۔ کہتے تو ہے ہم ایمان لائے مگر ایمان والے نہیں ہیں۔ انہوں نے محمد و آل محمد کی ولایت کے ساتھ وہ مذاق کیا کہ انکار ولایت بھی کرے اور مسلمان بھی رہے۔ حالانکہ خدا نے غدیر کے بعد اسلام کی تکمیل کی سند صرف اور صرف محمد و آل محمد کی ولایت اور وابستگی کو قرار دیا ہے۔ اسی لیے اس نے بار بار بین آیت نازل کی ہے کہ خبردار گمراہ مت ہو جانا، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ تمسک اختیار رکھو اس وحی سے جو آپ کی طرف کی جا چکی، اور بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ گویا تمسک وحی ناگزیر ہے، اور وحی کا اختتام جس پر ہوا اسے غدیر کہتے ہیں، اور غدیر میں جو دیا گیا اسے علی کہتے ہیں، اور محشر میں جس کے ساتھ اٹھایا جائے گا وہ علی ہے۔ مگر بدقسمت ہے وہ مسلمان جو علی کی محبت کو نہیں سمجھ سکا۔ علی نے صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ دنیا نے علی کو تانے دینا شروع کر دیے، نعوذ باللہ، علی کے گھر کے دروازوں کو آگ لگائی جائے، علی کی زوجہ پر ظلم کیا جائے۔ دنیا علی کو کمزور سمجھ رہی ہے، حالانکہ اللہ نے اسی کو ید اللہ کہا ہے، اسی کے ہاتھوں پر خیبر فتح کروایا، اسی کے ہاتھوں پہ بہت سی فتوحات ہیں۔ مگر میرا مولا صبر کی اس منزل پر اس لیے ہے کہ میرے رسول نے وعدہ لیا ہے، عہد کروایا ہے، علی میرے بعد تلوار نہ نکالنا، مسلمانوں کے خلاف ایسے جنگ نہیں کرنی کہ یہ اسلام مٹ جائے۔ ہاں جہاں ضرورت ہوئی تو اس بار پھر علی نے تلوار نکال کے بتایا کہ مجھے کمزور نہ سمجھنا، وہ جو جوانی میں میری تلوار چلتی تھی وہ اب 60 برس کا ہونے کے بعد بھی علی کے بازوؤں میں وہی قوت ہے، وہی قوت حیدری ہے جس کے لیے قصیدہ اترا ہوا ہے۔ جبریل کہتا ہے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یہ علی کے ہاتھوں میں ہے طاقت۔ مگر دنیا نے علی کو کمزور سمجھا۔ علی جو کی روٹی کھاتا دنیا دسترخوان حسن سے فیض پاتی رہی۔ مولا بتانا چاہتے ہیں یہ دسترخوان تمہارے لیے، یہ ولایت فیض دے رہی ہے تمہیں، یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے ہمارے ذریعے سے تم پر کیا۔ مگر امت نے علی کے ساتھ جو ظلم کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ 30 سال میرے رسول نے علی کا یہاں انتظار کیا، اور 30 سال کے بعد جب علی کی ولادت ہوئی ہے اس کے بعد اپنی آغوش میں پالا، اور جب 10 سال کا تقریباً 13 سال کا ہوا ہے تو اس وقت رسالت کا اعلان کیا، اور کم و بیش یہی 30 سال ذات رسالت وہاں انتظار کر رہے ہیں علی کا۔ گویا یہاں بھی علی کا انتظار ہے، وہاں بھی علی کا انتظار ہے۔ وہ شب بھی آ گئی کہ جس نے ذات ولایت نے آنکھ کھولی اور اپنے بچوں کو بلا کر کہا کہ میرے رسول آئے تھے، میرے بھائی میری خواب میں آئے تھے۔ پوچھا بیٹیوں نے بابا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا بس میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ عزادار السلام ہو ان بیٹیوں پر، ان بیٹوں پر جنہیں علی اپنی رحلت کی خبر دے رہے ہیں، اور بچیاں بے پریشان ہو رہی
ہے کہ بعد بدر ہم کیسے جئیں گے. پنجے تن کی رونے والی ثانی زہرا جو کبھی رسالت پہ عاشق آتی رہی, کبھی فاطمہ کے جنازے پہ روئی ہے, کبھی بھیا حسن کی لاشوں سے تیر نکالے ہیں, کبھی بابا پر روئی ہے, کبھی حسین کو کربلا کے غم میں قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے. عزادارو یہ عالم غربت ہے کہ میرا مولا جب گھر سے گیا ہے نا 19 رمضان کی صبح, تو آپ نے سنا کہ مولا کے دامن کو بدخے دامن تھام کر روکنا چاہتی ہیں, بیویاں چاہتی ہیں کہ بدخوں کو ہٹائیں. میرے مولا کہتے ہیں نہ ہٹاؤ, یہ بے زبان اپنی بے زبانی میں مجھ پر نوحہ کر رہی ہے. پتہ چلا میرا آقا بتا رہا ہے جو عقل رکھتا ہو, شعور رکھتا ہو, وہ اپنے امام کی جانب نوحہ کیا کرتا ہے, کریا کیا کرتا ہے. جانور ہیں رو رہے ہیں, رو کر ہوئے اپنے مولا کا دامن تھامتے ہیں, مولا اپنا دامن چھڑاتے ہوئے انہیں ایک طرف کرتے ہیں اور ایک دفعہ بچوں سے کہتے ہیں دیکھو بچوں ان کی آب و غذا کا خیال رکھنا, اور اگر آپ و غذا کا خیال نہ رکھ سکو تو انہیں رہا کر دینا, آزاد کر دینا, تاکہ یہ اللہ کی زمین پر آزادی کے ساتھ اپنے آپ و غذا کو تلاش کر سکیں. میں کہوں گا مولا کتنا خیال ہے آپ کو ان پرندوں کا, ان جانوروں کا, کہ ان کو آپ آزاد کرنے کا حکم دے رہے ہیں. مگر بھائی سکینہ کہ جسے بعد کربلا اسیر جفا کیا گیا, جسے تماچے مارے گئے, جسے زندان قید میں ڈالا گیا, جو بچی علاتش کہتی ہوئی دنیا سے چلی گئی, میں کہوں گا مولا کتنا سا فاصلہ ہے. یہ 40 ہجری ہے, وہ 61 ہجری ہے. عزاداروں یہی ہوا تھا نا کہ میرے مولا جب گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو کنڈی نے اپنے مولا کے دامن میں وابستہ ہو کر پٹکے کو تھام لیا, اور مولا نے اپنے اس دیوار سے, اپنے دروازے سے دامن چھڑاتے ہوئے اسے بھی دعا دی ہے کہ یہ در و دیوار بھی معرفت امام رکھتے ہیں. اور آپ نے سنا کہ جب مولا کا جنازہ اٹھایا گیا تھا تو جہاں سے گزرا تھا وہ دیوار, وہ شجر, وہ پتھر میرے مولا کو یا امیر المومنین کہہ کر سلام کر رہے تھے. میں کہوں گا مولا وہ جمادات اچھے تھے, وہ جانور اچھے تھے, وہ در و دیوار اچھے تھے, جنہوں نے معرفت علی کا حق رکھا, جنہوں نے معرفت علی میں نوحہ کہا, علی کا دامن تھامنا چاہا. عزاداروں ابھی آپ نے سن لیا کہ جب میرا مولا پہنچا ہے تو مسجد کوفہ میں ابن ملجم الٹے اوندا لیٹا ہوا. اللہ کہتے ہیں سیدھا لیٹا, یہ شیطان کی طرح لیٹنا مناسب نہیں ہے. یا تو انبیاء کی طرح اپنی دائیں سے کرمٹ سے سو یا پھر سیدھا سو. عزاداروں لیکن میں کہوں گا مولا نے اس کو اٹھا کر کہا میں خوب جانتا ہوں تجھے سے ارادے سے آیا ہے, مگر وقت نماز ہوا, نماز پڑھ. اور علی بھی اپنے ارادے میں راضی ہے, اپنے اللہ کی رضا میں راضی ہے, کیونکہ مولا جب چل رہے تھے تو بیٹیوں نے دامن تھام کر کہا تھا بابا آج مسجد آپ نہ جائیں, آج اپنی جگہ کسی اور کو نماز پڑھانے پر بھیج دیں. جانتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس کے لیے بار بار علی نے اعلان کیا ہے. اسی رات میں میرا مولا سجدہ خانہ میں جا کر اپنی ریش مبارک تھام کر کہتا ہے سچ کہا تھا میرے مولا نے, سچ کہا تھا میرے نبی نے کہ آج وہ شب ہے کہ جس کی صبح میری ریش مبارک خون سے رنگین ہو جائے گی, خضاب پائے گی, خون کا خضاب لگے گا. بچیاں سن رہی ہیں, چاہتی ہیں کہ بابا نہ جائیں, مگر بابا نے بچیوں کو صبر کی تلقین کی. عزاداروں محراب میں آئے تو دستہ اذان سے اذان دی. آپ نے سنا کہ ایک اذان وہ تھی جو علی نے کوفے میں دی ہے, اور ایک اذان وہ ہے جو علی اکبر نے کربلا میں دی تھی. مگر عزاداروں یہاں کوفے کی اذان میرے مولا کی بچیوں کے کانوں میں آ رہی تھی, اور وہاں کربلا کی اذان وہاں مدینے میں سوئی ہوئی بہن بھی سن رہی تھی, ام البنین بھی سن رہی تھی. مگر عزاداروں ایک چیز جو دونوں میں مشترک ہے وہ یہ تھی کہ یہ اذان صرف اللہ کی طرف بلانے کا اعلان نہیں تھا, بلکہ بیویوں کو مسترف کر گئی ہے کہ آج میرے بابا کی شہادت کا یوم ہے, آج میرے مولا آقا کی رخصت کا یوم ہے. عزاداروں قد قتلت امیر المومنین کی صدا بلند ہوئی. دوسرے سجدے میں میرے مولا کے سر پہ ضرب ماری گئی. علی نے زمین کوفہ سے خاک اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالی اور کہا فزت برب کعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یہ علی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ علی کام ہو گیا, علی کامیاب ہو گیا. کسی بشر میں طاقت نہیں ہے کہ
وہ یہ کہہ سکے کہ میں کامیاب جا رہا ہوں، مگر علی وہ کامیاب انسان ہے جس نے توحید کا دفاع کیا، جس نے رسالت کا دفاع کیا، جس نے اسلام کا دفاع کیا، مگر اسی اسلام کے دفاع کرنے کے جرم میں میرے علی کو دیکھ ماری گئی۔ میرا مولا فضل برب کعبہ کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے۔ بیٹیوں نے حسین کو بھیجا، بہنوں نے حسین کو بھیجا کہ جاؤ جلدی کرو، یہ دیکھو کیسی آواز آ رہی ہے، میرے بابا کے قتل کی آواز گونج رہی ہے۔ عزادارو حسین مسجد کوفہ میں آئے، کیا دیکھا کہ بابا محراب میں تڑپ رہے ہیں، ضربت کا اثر چہرے مبارک پر پھیل چکا ہے، کیونکہ اتنا زہریلی تلوار کا وار تھا کہ جس زہر کا اثر اتنا ہے کہ اگر دریا میں ایک قطرہ گر جائے تو دریا میں جو مچھلیاں ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں کہوں گا مولا آپ کی ضربت لگنے کے بعد بھی یہ عالم ہے کہ مولا فضل برب کعبہ کی قسم کھا رہا ہے، متلقین نصیحت کر رہا ہے، اور پھر بھی جاتے جاتے لوگوں سے کہہ رہا ہے سلونی قبل ان تفقدونی۔ دنیا نے دنیا کو پیغام دے رہا ہے، میرے مولا کو تم یہ کہتے ہو کہ نعوذ باللہ ہذیان ہو گیا تھا، ارے تھوڑے سے بخار میں میرے نبی کو ہذیان ہو جاتا تو میرے اتنا زہر کا اثر ہے، اور علی اب بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے سیکھو۔ تو عزیزان محترم، جس کا غلام چاہتے چاہتے سکھا رہا ہو اس کے آقا کو تم ہذیان سے نسبت دیتے ہو، یہ تمہارے مرض کی علامت ہے، اور اس مرض کو شفا نہیں ملے گی۔ بس عزاداروں کو منزل آئی، حسنین قریب پہنچے، میرے مولا کا سر اپنے زانوں میں رکھا، حسین نے حسن نے بھائی بابا کا سر باندھا، اور بابا نے کہا حسن نماز کو مکمل کراؤ۔ حسن نے نماز مکمل کرائی۔ میں کہوں گا مولا اس عالم غربت میں، اس عالم چاکلی میں بھی آپ نے چاہا ہے کہ دنیا وہ نماز پڑھے کہ جس کے ذریعے انسان متقی بن سکتا ہے، ایمان کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ عزادارو نماز مکمل ہوئی، میرے مولا نے اپنے بابا کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہوا ہے۔ کیفیت اتنی مضطرب ہے میرے مولا حسن کی کہ بابا کا چہرہ دیکھتے جاتے ہیں، بابا کی تکلیف کا احساس ہوتا جاتا ہے، روتے روتے ہچکیاں بن گئی ہیں۔ میرے مولا عالم غشی میں ہے، ایسے میں میرے مولا حسن کے دو عاشق رخسار سے جاری ہوئے اور رخسار علی پر گرے۔ جیسے ہی رخسار علی پر گرے میرے مولا نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر بیٹے کا چہرہ دیکھا، بیٹے کی کیفیت دیکھی، ہچکیاں میں روتے ہوئے حسن کے سینے پر ہاتھ رکھا، دعا کی کہ پروردگار میرے بیٹے حسن کو صبر عطا فرما۔ میں کہوں گا مولا یہ 40 ہجری ہے، جب بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے صبر کی دعا کی ہے، مگر ہائے کربلا کہ جب سید سجاد اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے کو دیکھے گا تو کوئی ہاتھ رکھ کر صبر کی دعا دینے والا نہیں ہوگا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھی جائیں گی، پیروں میں بیڑیاں رکھی جائیں گی، گلے میں خاردار دوق ہوگا، اور سجاد کے ساتھ برہنہ سر برہنہ بیویوں کو لایا جائے گا۔ عزادارو میرے مولا حسن نے بابا کی دعا کے ساتھ طاقت حاصل کی، گلے میں بابا کا وجود رکھا، بھائیوں نے مل کر مولا کو گلے میں اٹھا کر گھر کی طرف چلنا شروع کیا۔ جیسے جیسے گھر قریب آتا جاتا ہے اس طرح بے علی بڑھتا بڑھ رہا ہے۔ ایک منزل آئی جہاں علی نے اپنے بیٹوں سے کلام کیا، بیٹا حسن، بیٹا حسین رک جاؤ، ٹھہرو، مجھے اپنے قدموں پہ کھڑا کرو، مجھے اپنے کانھوں کا سہارا دے کر مجھے گھر میں لے چلو۔ اصحاب باوفا سے کلام کیا، اصحاب باوفا علی تم سے راضی ہو گیا، جاؤ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ اصحاب باوفا کہتے ہیں مولا اس عالم چاکلی میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، مولا کچھ دور ہی تو گھر رہ گیا ہے، ہمیں اتنی اجازت دے کہ ہم آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑے۔ علی کہتے ہیں نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بیٹیاں دروازے کے ادھر میرا انتظار کر رہی ہے، اور اگر مجھے اس حالت میں دیکھیں گی تو ان سے صبر نہیں ہوگا، وہ بین کریں گی، اور علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری زندگی میں کوئی میری بیٹیوں کے بین سنے۔ میں کہوں گا مولا یہ 40 ہجری کا علی ہے، اور ایک 61 ہجری کا علی تھا جس نے شب عاشور اپنے بابا کو بلا کر کہا تھا بابا یہ کچھ افراد کی تسبیح و تحلیل کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ کہا ہاں بیٹے یہ اصحاب باوفا ہے جن کو ہم نے قریب قریب خیمے نصب کرنے کی اجازت دی۔ تو میرے مولا علی بن الحسین نے کہا بابا پھر تو بہت ممکن ہے کہ اگر ان کی آواز یہاں آ رہی ہے تو ہماری آواز بھی وہاں جا رہی ہوگی، بابا یہ خیمے کچھ دور کر دے۔ میرے مولا حسین نے کہا تھا سجاد آج امام
کی آخری رات ہماری ہے، کل سے امامت کا آغاز تمہارا ہوگا، کل جس کا خیمہ جہاں چاہے لگا دینا، مگر وہاں کربلا اس محل کا نام ہے جہاں سجاد کی امامت کا آغاز ہوا تو بیویاں بے حجاب تھی، سروں سے چادر چھن گئی تھی، خیمے جلا دیے گئے تھے اور بیویاں ہوا حجابا محمد کی صداؤں کس عالم میں نکلی ہے۔ آپ تابوت کی زیارت کریں گے، آپ اپنے مولا کے تابوت کو کاندھا دیجئے گا، مگر یہ یاد رکھیے گا جب علی دنیا سے رخصت ہوئے بہت وصیتیں کی، کہیں بیٹی کو کہا کہ میرے بیٹے حسین کا گلا چومنا، کہیں زینب سے کہا کہ میرے بیٹے کا گلا چومنا، کہیں حسین سے کہا جب بیٹی بہن کو ودا ہونے لگو تو بہن کے بازوؤں کو بوسہ دینا۔ عزادارو کربلا ایسی منزل کا نام ہے، وصیتیں کرتے کرتے علی سید سجاد کو اپنے سینے پہ لٹا کر پیار کرتے ہیں، ان کے پیروں کو چومتے ہیں۔ میں کہوں گا مولا اتنا پیار کیوں ہے؟ کہا یہ پاپ پیادہ کربلا سے شام تک لے جایا جائے گا، اسیر جفا ہوگا۔ عزادارو وہ منزل آئی کہ جب مولا نے حسن و حسین کو اپنے غسل و کفن کی تلقین کی کہ مجھے غسل دینا، مجھے اس کفن سے مجھے کفن دینا جو جنت سے آیا ہے، مجھے اس کافور سے کافور دینا جو میرے بھائی رسالت و آپ کے کافور کفن اور حنون کے بعد پتا ہے۔ میں کہوں گا مولا مبارک ہو، آپ کے بیٹوں نے آپ کو غسل دیا، آپ کو بچا ہوا وہ کفن دیا گیا جو جنت سے آیا تھا، آپ کے لیے وہ کافور استعمال ہوا جو رسالت کے حنون کے بعد بچا تھا، مگر مولا کتنی بے کسی ہے کربلا میں کہ حسین کو نہ کوئی کفن دینے والا ہے نہ کوئی دفن کرنے والا ہے۔ بس عزادارو مولا کا تابوت جب تیار ہوا نا تو میرے مولا کی وصیت تھی حسنین میرے تابوت کو آگے سے مت اٹھانا، آگے سے تابوت اٹھا کے چلیں گے ملائکہ، اور دیکھو جہاں یہ تابوت رکے وہیں تابوت کو روک رکھ کر تھوڑی سی خاک اٹھاؤ گے تو ایک قبر بنی ہوئی ملے گی۔ میں کہوں گا مولا یہ قبر کس نے بنائی؟ کہا یہ نوح کے طوفان سے بھی پہلے نبی نوح نے بنائی تھی۔ میں کہوں گا مولا تیری قبر نوح جیسا نبی بنائے، تیرا جنازہ